اس عظیم الشان اجتماع کے صدر و خصوصی مقرر فضیلت الدکتور اجمل مدنی حفظہ اللہ، اس اجتماع میں شریک فرما دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی، سورہ رحمان کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور اس آیت میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی، اللہ رب العالمین سے خوف آنے کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ڈرتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے دو جنت تیار کر رکھی ہے۔ مفسرین اس آیت کریمہ کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف بتاتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے دو جنت تیار کر رکھی ہے۔ اور دو جنتیں اللہ رب العالمین نے ایسی تیار کر رکھی ہے کہ جس کے سارے برتن سونے کے ہیں، اور ایک جنت اللہ رب العالمین نے ایسی تیار کر رکھی ہے، جو شخص اللہ رب العالمین سے زیادہ خوف کھائے گا اور ہمیشہ اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر رہے گا، تو اللہ رب العالمین اس شخص کو ایسی جنت میں شامل کرے گا جس جنت کے سارے برتن سونے کے۔ اور جس شخص کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا لیکن اصل خوف ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس شخص کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے سارے برتن چاندی کے ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر، یہ ایک بہت بڑی زندگی میں ہونے والی یہ ایک اہم عبادت ہے۔ ہمیشہ ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہو، ہمارا دل اللہ رب العالمین کے، ہمیشہ ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہو، ہم اپنی زندگی کے اندر اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے چلتے پھرتے ہمیشہ اپنے دل میں اللہ رب العالمین کے خوف اور ڈر کو لیے ہوئے پھریں، اس لیے کہ یہ خوف الہی، اللہ رب العالمین سے ڈرنا، یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے، یہ لمحے لمحے کی عبادت ہے، یہ منٹ منٹ کی عبادت ہے، یہ سیکنڈ سیکنڈ کی عبادت ہے۔ ایک بندہ جب رات میں سوتا ہے اور سونے سے پہلے جب وہ بستر پہ جا کر لیٹتا ہے، اور لیٹنے کے بعد اگر اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر بیٹھ گیا اور وہ اللہ رب العالمین کے خوف کو لیے ہوئے، تو گویا کہ وہ پوری رات عبادت کے اندر ہے۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں بسانا، یہ گویا کی ایک اہم عبادت ہے۔ ایک آدمی رات میں سوتا ہے، سونے سے پہلے یہ کہتا ہے جملہ کہ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں مسجد کے عذاب سے بچا لینا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا۔ یہ کہہ کر کے اگر کوئی شخص سوتا ہے اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے، خوف کھا کر کے وہ سوتا ہے، تو گویا کی وہ پوری رات ایک طرح سے عبادت کر رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں بسانا، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا، یہ ایک بہت اہم عبادت ہے۔ اور ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین سے ڈر وہی زیادہ ڈرے گا جس کو اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جانکاری زیادہ ہوگی۔ یعنی اللہ رب العالمین کی معرفت کا علم جسے زیادہ ہوگا، وہ اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرے گا۔ من کان باللہ عارف
کان بھی اخوف، یعنی جو اللہ رب العالمین کے سلسلے میں زیادہ معرفت کرے گا، اللہ رب العالمین کی توحید کی معرفت، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے بارے میں جانکاری، اللہ رب العالمین کی عظمت کے سلسلے میں، اس کی کبریائی کے سلسلے میں، اس کی بڑائی کے سلسلے میں جو شخص جتنی زیادہ جانکاری رکھے گا وہی اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جانکاری رکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں، اللہ رب العالمین کی معرفت کے سلسلے میں جتنی جانکاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی وہ اس روئے زمین پر اتنا علم کسی کو نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہا کرتے تھے کہ لو کنت اعلم، کہ جو بات میں جانتا ہوں اگر تم لوگ وہ بات جان لو تو تم لوگ ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ یعنی اللہ رب العالمین کے سلسلے میں، اللہ رب العالمین کی معرفت کے سلسلے میں اور اسی طریقے سے عذاب الہی کے سلسلے میں یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھی، جانکاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے اتنا ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے کہ اتنا لمبا لمبا قیام، اتنا لمبا لمبا رکوع، اتنے لمبے لمبے سجدے کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر کر کے تھک جایا کرتے تھے اور آپ کے پیر مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا، آپ کا پاؤں مبارک موٹا ہو جاتا تھا، جبکہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارے میں یہ بات کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلکے پھلکے چھوٹے ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے کتنا ڈرتے تھے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے بارے میں سوچیں اور دیکھیں کہ ہم کتنا اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا کتنا ڈر ہے۔ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، راتوں میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں، کیا ہمارے دل میں بھی اللہ رب العالمین کا ڈر ہے؟ ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہے؟ آپ دیکھیے فرشتوں کے بارے میں، فرشتے ملائکہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر، کتاب التفسیر کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر کے سلسلے میں بیان فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی حالت دیکھیے، جبکہ ملائکہ اور فرشتے ان کے لیے قانون عذاب نہیں ہے، ان کے لیے جہنم نہیں ہے، اور نہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کوئی عذاب اور کوئی سزا، کوئی قانون بنایا ہے، نہ یہ جہنم کے اندر جائیں گے، ان کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ رب العالمین سے کتنا ڈرتے تھے۔ یہ فرشتے اللہ رب العالمین سے کس قدر ڈرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کوئی وحی نازل فرماتا ہے، اللہ رب العالمین جب کوئی حکم نازل فرماتا ہے تو اللہ رب العالمین کے وہ فرشتے، وہ ملائکہ تھر 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 کانپنے لگتے تھے اور اتنا ڈر جاتے ہیں، فرشتے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ بیہو اللہ رب العالمین کے لیے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو بیہوش ہو جاتے ہیں، اور سارے کے سارے فرشتے اللہ رب العالمین کے ڈر سے، خوف سے بیہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام کو سب سے پہلے ہوش آتا ہے، پھر جبریل علیہ السلام سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ تمہارے رب نے کون سا حکم نازل کیا، آخر تمہارے رب نے کیا حکم نازل فرمایا، وحی آئی تو اس میں کس بات کا حکم ہے، کیا اللہ رب العالمین نے نازل کیا؟ تو پھر جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کو بتاتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آج یہ حکم نازل کیا۔ کہنا یہ ہے کہ وہ فرشتے جن کے لیے کوئی قانون سزا و جزا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے نہ ان کے لیے کوئی جہنم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان فرشتوں کے بارے میں آتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں،
لیکن اس کے باوجود فرشتوں کی یہ حالت ہے کہ وہ کس قدر اللہ رب العالمین سے ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں۔ انبیاء کو دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے اتنا ڈر رہے ہیں، اتنا ڈر رہے ہیں، اور آخرت میں جب اللہ رب العالمین کے روبرو لوگ حاضر ہوں گے تو اس سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین جس دن سارے انسان تیرے روبرو حاضر ہوں گے اور قیامت اور آخرت والے دن کے رسوائی سے تو مجھے بچا دینا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی حالت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اتنی ساری فضیلتوں کے باوجود حالت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے کس قدر ڈر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر ہم سب کے دل میں ہونا چاہیے۔ بغیر خوف اور ڈر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایسی زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور ہمارے اسلاف کو دیکھیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں آپ دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جتنے بھی صحابہ ہیں، سارے صحابہ کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کی سرٹیفکیٹ نازل کر دی، ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، سب کے سب جنتی ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن صحابہ کی حالت یہ ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین سے اتنا ڈر رہے ہیں، جبکہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود یہ بات ہم سب جانتے ہیں، بارہا سنے ہیں کہ اگر اس روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور نبی نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہوتا تو کون نبی ہوتا؟ حضرت عمر ہوتے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں صرف اور صرف حضرت حذیفہ سے کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی راز کی بات بتانا ہوتا تھا تو حذیفہ بن یمان سے آ کر کے راز کی بات کرتے تھے۔ وہ صاحب سر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے حذیفہ، تم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راز کی بات صرف تم سے کرتے ہیں، میں تمہارے پاس آیا ہوں، چپکے سے تم میرے کان پہ یہ بتا دو، چپکے سے تم مجھے یہ بتا دو، اس لیے کہ مدینہ کے اندر منافق کون کون ہے، منافقوں کی لسٹ تمہارے پاس ہے، منافقوں کی فہرست تمہارے پاس ہے، میں تمہارے پاس آیا ہوں، ذرا چپکے سے مجھے یہ بتا دو کہ کہیں اس منافقوں کی لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ہے۔ اور ایک مرتبہ یہی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ تراویح کی نماز ہو رہی تھی کہ تلاوت کرنے والا وہ قاری جو تراویح کی نماز پڑھا رہا تھا وہ سورہ طور کی آیت طور کی تلاوت کر رہا تھا۔ سورہ طور پڑھی جا رہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ اب اس سورت کے اندر اس قاری نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ یقیناً تمہارے رب کا عذاب یہ واقع ہونے والی چیز ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا اور انہوں نے یہ سوچا، کہا اللہ رب العالمین کا جو عذاب ہے یہ واقع ہونے والی چیز ہے۔ اتنا ڈر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس قدر ڈرے، اتنا ڈرے کہ وہ بیمار پڑ گئے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 1 مہینے تک بیمار ہوئے۔ اس آیت کریمہ کا اثر انہوں نے اپنے دل پر اس قدر لیا کہ بیمار ہو گئے اور بیماری ان کی بڑھتے گئی، 1 مہینہ تک بیمار تھے۔ لوگ ان کے علاج کے لیے جایا کرتے تھے، کیوں؟ اللہ رب العالمین کے ڈر اور اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے۔ یہی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو کچھ لوگوں ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے عمر بن الخطاب، تمہارے لیے تو بشارت ہے، تمہارے لیے تو خوشخبری ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے دور
کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اے لوگوں تم لوگ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر ہے، مجھے تو یہ خوف لاحق ہے کہ جب میں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہوں، اللہ رب العالمین جب مجھ سے سوال و جواب کرنے لگے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھ سے یہ کہہ دے کہ اے عمر بن خطاب تم نے اپنے دور خلافت میں جو کچھ کیا ہے نہ اس میں تمہارے لیے کوئی ثواب ہے نہ ہی کوئی عذاب ہے، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ہے کہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ، اتنی بڑی فضیلت کے باوجود وہ کس قدر اللہ سے ڈر رہے ہیں، ان کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف کس قدر ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی حالت یہ ہے اتنا پریشان ہے، آخرت کے بارے میں سوچ کر کے اتنی فکر کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے اتنا ڈر رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں راز وہ ایک پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اے پرندہ تو کتنا خوش نصیب ہے، اے پرندہ تو کتنا خوش نصیب ہے۔ ایک پرندے کو دیکھ کر کے رشک کر رہے ہیں اس پرندے کے بارے میں کہ اے پرندہ تو مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، نہ تو تجھ سے کوئی سوال ہوگا، نہ جواب ہوگا، نہ حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا، کہ اے پرندہ تم کتنا خوش نصیب ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہے کہ اس پرندے کو دیکھ کر کے رشک کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، ان کی نظر ایک لوہار پر پڑی جو لوہا کو گرم کر رہا تھا، وہ لوہا گرم کر رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ لوہار لوہے کو آگ میں ڈال دیا ہے اور آگ میں ڈالے جانے کی وجہ سے وہ لوہا سرخ ہو گیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ اے عبداللہ بن مسعود آپ نے رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں آخر تم رو رہے ہو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس لوہار کی طرف دیکھ رہا ہوں اور اس لوہے کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ دنیا کی آگ نے اس لوہے کو کس قدر سرخ کر دیا ہے۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کے بارے میں سوچنے لگے، اس لیے کہ جہنم کے آگ کی جو تیزی ہے اور جہنم کے آگ کی جو خطرناکی ہے، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جہنم کے اندر اگر کسی شخص کو ڈال دیا جائے اور پھر جہنم کی آگ سے کچھ لوگوں کو نکال کر کے دنیا کے آگ میں داخل کر دیا جائے تو وہ دنیا کے آگ میں رہتے ہوئے وہ شخص جو جہنم کی آگ کو جھیل چکا ہے وہ راحت محسوس کرے گا۔ یعنی جب دنیا کی آگ اور آخرت جہنم کی آگ کے سلسلے میں اتنا فرق ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے رو رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے آگ کی حیثیت جہنم کے آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کی آگ کی تیزی کا یہ عالم ہے کہ اس آگ نے اس لوہے کو سرخ کر دیا ہے اور یہ انسان کا کمزور جسم، یہ کمزور جسم جو دنیا کی آگ کا ایک چنگاری نہیں بتا سکتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ کسی انسان کے جسم پہ آگ کی ایک چنگاری لگا دیا جائے، آپ کو کتنی تکلیف محسوس کرے گا اس ایک چنگاری لگنے کی وجہ سے۔ تو جہنم میں کیا حالت ہوگی کہ جب لوگوں کے اس کمزور جسم کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس جسم کی حالت کیا ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سوچ کر کے رونے لگے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام و مرتبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ انہیں جنت کی بشارت دی۔ کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو جنت کی بشارت دے چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہے۔ آج ہم اپنے بارے میں سوچیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جا رہے ہیں، قبر سے ان کا گزر ہو رہا ہے، قبرستان سے ان کا گزر ہو رہا ہے، یا عذاب قبر کے تعلق سے وہ سنتے ہیں تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی تھی۔ آج ہمارا بھی معاملہ
ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم بھی قبرستان جاتے ہیں، ہم بھی اپنے مردے کو دفن کرنے کے لیے قبرستان جاتے ہیں، کیا ہماری حالت بھی ویسے ہوتی ہے؟ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے یہاں ہم بہت سارے لوگوں کو ہم نے خود دیکھا ہے، خود ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ ہم اپنے مردوں کو لے کر کے جب قبرستان جاتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہوتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور پھر ادھر مردے کو دفن کرنے کے لیے تیاریاں ہوتی ہے، لیکن ہمارے دل پہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے کچھ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں قبرستان میں جا کر کے کھڑے رہ کر غیبتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں وہاں کریں گے، چغلیاں کریں گے، اور اسی طریقے سے وہاں جا کر کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو زور زور سے جا کر کے ہنستے ہیں قبرستان میں، ان کو ذرہ برابر اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم جس مردے کو، جس شخص کو، جس میت کو لے کر کے ہم یہاں قبرستان آئے ہیں، آج ہم اس کو دفن کر رہے ہیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ لوگ ہمیں اپنے کندھوں پر لاد کے لے کر کے کسی مٹی کے اندر ہمیں بھی دفنانے والے ہیں۔ یہ تصور اور یہ احساس ہمیں رہتا ہی نہیں ہے۔ ہم قبرستان جا رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، زور زور سے ہنس رہے ہیں، وہاں سے جا کر کے واپس اپنے گھر آ رہے ہیں، کچھ بھی ہمیں نہیں فرق پڑ رہا ہے۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، کسی نے کہا کہ عثمان بن عفان، جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ہوتے ہیں یا کبھی کسی ایسی مجلس میں آپ ہوتے ہیں جہاں پر جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کی آگ کا تذکرہ، اس کی ہولناکی کا تذکرہ ہوتا ہے، تو آپ اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن جب قبر کے تعلق سے بات ہوتی ہے، عذاب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے، تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ دیکھو یہ قبر جو ہے، قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے قریب میں سے، جو شخص اس قبر میں کامیاب ہو گیا، فرشتوں کے سوال کا جواب دے گیا، تو آنے والے جو اور مراحل ہیں، اور بھی کئی مرحلوں سے گزرنا ہے، تو وہاں اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ لیکن اسی قبر کے اندر فرشتے جب اس سے سوال کریں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اس طرح کے جب سوالات ہوں گے، اور مردہ وہ شخص جس کو دفن کیا گیا ہے وہ اگر جواب نہیں دے پایا تو حالت کیا ہوگی؟ آپ تصور کریں، آپ سوچیں قبر کس قدر اسے دبوچے گی، اور اس کے بعد پھر اس کے قبر کو جہنم بنا دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے نہ جانے کتنے ایسے خطرناک جانور، بچھو وغیرہ کو وہیں پر داخل کر دیا جائے گا، اسے عذاب دیں گے، اور ایک ایسے فرشتوں کو مسلط کر دیا جائے گا کہ وہ فرشتہ صرف اللہ رب العالمین کے حکم کی فرما برداری کرے گا، اللہ نے جو کہہ دیا وہ وہی کرے گا، اس کے علاوہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرے گا، جب تک اللہ رب العالمین کا حکم رہے گا وہ فرشتہ اس شخص کو عذاب دیتا رہے گا، اور جہنم کو بھی قبر سے کنیکٹ کر دیا جائے گا، وہاں سے اس کے دھوئیں اور آگ وہاں سے آتے رہیں گے، اور اسی طریقے سے جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس کی قبر کو جہنم بنا دیا جائے گا۔ یہ تصور، یہ احساس ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ مطلب ہم بھی مرنے والے ہیں، ایک دن ہماری بھی موت آنے والی ہے، ہم بھی اسی قبر کے اندر جانے والے ہیں، تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ساری باتیں سوچتے تھے، ان کے ذہن میں یہ ساری باتیں رہتی تھی، اسی وجہ سے وہ اتنا زیادہ ہوتے تھے عذاب قبر کے تعلق سے سوچ کر کے۔ تو ہمارے دل میں ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جنت کی ٹکٹ مل چکی ہے، مغفرت کے تعلق سے ہمیں بتا دیا گیا ہے، اور ہم بالکل مطمئن ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہے اگر چند نمازیں بھی اگر ہم پڑھ لیں، یا جمعہ کے دن آ کر کے اگر ہم مسجد میں حاضری بھی دے دیں، باقی نمازوں کو تو ہم غائب رہتے ہیں، یا کبھی حج کر لیے یا کبھی عمرہ کر لیے، ہمارے پاس پیسہ ہے، صدقہ اور زکات دے دیے، تو بھی ہم اتنے مطمئن میں رہتے ہیں کہ ہم تو چند وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اب ہمارا کچھ نہیں ہونے والا، ہم تو بخشے بخشائے۔ فجر میں غائب رہیں گے، ظہر اثر میں ٹائم ملا پڑھ لیے، مغرب عشاء پڑھ لیے، اس کے بعد جمعہ میں ہم پابندی سے حاضری دیتے ہیں، ہمارے دل میں تو یہ ہے کہ بھائی اب تو ہمارے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھلے رہیں گے، جہنم کے ساتوں دروازے بند ہو جائیں گے، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم داڑھی کی رکھے ہیں، اور اسی طریقے سے اور بھی دیگر عبادتیں کر رہے ہیں، یہ تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جبکہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بعض شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ قبر نے انہیں دبایا نہیں تھا بلکہ وہ ایک محبت تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دبایا تھا، دونوں باتیں نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دفن کیا،
فرمایا دفن کرنے کے بعد وہیں قبر کے پاس کھڑے رہ کر کے ایک لمبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. دعائیں مغفرت ان کے لیے لمبی کی. جب وقت زیادہ ہو گیا تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے بعد آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں, لمبی دعا کر رہے ہیں, جبکہ آپ نے اس سے پہلے کسی بھی شخص کے تعلق سے اتنی لمبی آپ نے دعا نہیں کی, جبکہ آپ نے سعد بن معاذ کی بہت ساری فضیلت بھی بتائی ہے. اور وہ فضیلت کیا تھی؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب سعد کی روح قبض ہوئی تحرک له العرش, اللہ رب العالمین کا عرش ہلنے لگا تھا, اللہ رب العالمین کا عرش جنبش میں آ گیا تھا جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض ہوئی. اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو جب فرشتے لے جانے لگے فتحت له ابواب السماء, اللہ رب العالمین نے ان کے روح کے استقبال کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے. اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نماز جنازہ کا وقت آیا تھا, روایت کے اندر آتا ہے کہ وشهد له 70,000 من الملائکہ, کہ 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع میں عام لوگوں کے بارے میں یہ بات حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی میت کی نماز جنازہ میں ایک روایت کے مطابق 40 آدمی, دوسری روایت کے مطابق 70 آدمی اور تیسری روایت کے مطابق 100 آدمی, یعنی ایک عام آدمی کی نماز جنازہ میں تقریباً 100 آدمی ایسے اگر نماز جنازہ پڑھتے ہیں جو اہل توحید میں سے ہو, شرک نہ کرتے ہو, تو اللہ رب العالمین ان 100 لوگوں کی دعا کی لاج رکھتے ہوئے اس میت کی مغفرت کر دیتا ہے. یہ عام لوگوں کی بات ہے. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی, پیچھے پڑھنے والے صحابہ کرام اور 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا, وہ بھی ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی. اور یہی نہیں بلکہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اٹھانے کی باری آئی ان کی چارپائی کو, تو روایت کے اندر آتا ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لئیم و شہید, یعنی کافی موٹے اور تندرست تھے. حدیث کے الفاظ لئیم و شہید. تو پہلے وہ صحابہ کرام آگے آتے ہیں جو تندرست تھے, انہوں نے سوچا کہ وہ ان کی چارپائی کو اٹھائے, لیکن جب انہوں نے ان کی چارپائی کو اٹھایا تو ان کو لگا ہی نہیں کہ مطلب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزن کا انہیں احساس ہی نہیں ہوا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بظاہر تو تم نے انہیں کندھا دے رکھا تھا, لیکن حقیقتاً فرشتوں نے انہیں اٹھا رکھا تھا. اب یہ ساری فضیلتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائی, تو یہ فضیلتیں تو ہم نے ابھی سنا, تو اللہ صحابہ نے بھی یہ ساری فضیلتیں سنی تھی, تو اسی لیے صحابہ نے یہ اعتراض کیا کہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ کی فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں اور اتنی لمبی دعائیں مغفرت بھی ان کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, حدیث کے الفاظ ہے, روایت بہقی کی ہے, سند بالکل صحیح ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی قبر میں لٹایا گیا قضاء علیہ قبر, ان کی قبر تنگ ہو گئی, اس قدر تنگ ہوئی حتی صارت الشعر کہ ان کے جسم کا معاملہ ایسے ہو گیا جیسے سر کا بال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں وہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس کھڑے رہ کر کے دعا کرتا رہا حتی فرج عنہ, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین ان کی قبر کو کشاد کر دیا. اب یہ روایت جو سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے, اب مفسرین شارحین حدیث نے الگ الگ مفہوم اس کا بیان کیا ہے کہ ایک طرف جو صحابی رسول ہیں اور اتنی ان کی فضیلت ہے تو وہ دبوچنا عذاب نہیں تھا. بعض لوگ شارحین حدیث یہ بھی لکھتے ہیں کہ سعد بن معاذ کو دبوچنا یہ عذاب نہیں تھا بلکہ ایک محبت تھی. اور بعض شارحین حدیث نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہو کہ دیکھو ایسا بھی ممکن ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ہلکی پھلکی خطا بھی ہو گئی ہوگی, کوئی ہلکی پھلکی غلطی ہو گئی ہوگی, ان کا اسے احساس نہ ہوا ہوگا, یا ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہو کہ دیکھو یہ جو چھوٹی چھوٹی تم عبادتیں کر لیتے ہو, چند نمازیں پڑھ لیتے ہو, چند روزے رکھ لیتے ہو, چند عبادتیں کر لیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے لیے تو سب بخشش ہی بخشش ہے, قبر کو ہمارے لیے جنت بنا دیا جائے گا, ہم جنت میں ایسے ہی آرام سے چلے جائیں گے,
ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی توفیق ہونی چاہیے, اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے, اور اللہ رب العالمین سے ہمیں امید لگانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی اگر چاہے گا تو ہماری مغفرت ہو پائے گی, اللہ رب العالمین ہی چاہے گا تو ہم جنت میں جا پائیں گے, اللہ رب العالمین ہی چاہے گا تو ہم عذاب قبر سے بچ پائیں گے, ورنہ ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دل میں ہمیشہ ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بارے میں اتنا ڈرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوف پاتے تھے. کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی عمر مبارک اتنی زیادہ تو نہیں ہے, لیکن آپ کے داڑھی کے کچھ بال سفید نظر آ رہے ہیں, جبکہ آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شیبتنی ہود واقعہ, کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بھی فکر کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے عذاب کے بارے میں جب سوچتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. اب آخر سورہ ہود کے اندر آخر کون سی ایسی بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, قرآن مجید کو سمجھ رہے ہیں, اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے, اللہ رب العالمین سے ڈر رہے ہیں. ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, اس کا تو ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے. ہم اپنے بارے میں سوچیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھ رہے ہیں, اللہ سے ڈر رہے ہیں, بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور ہم ہیں کہ قرآن مجید پڑھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پڑھنا ہی نہیں جانتے ہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے, ہمارے بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. کبھی اردو انگلش یا ہندی میں پڑھ لیتے ہیں, یا اگر ہم تھوڑا بہت سیکھ بھی لیے, پڑھ بھی رہے ہیں, یہ بھی نہیں ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں, کیا مطلب ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ میں کیا پیغام ہے ہمیں نہیں پتا ہے, تو اس کا اثر کہاں سے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ہود, اب دیکھیے سورہ ہود اور اس طرح کی کچھ ایسی صورتیں ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان قوموں کا تذکرہ کیا ہے جن جو قومیں گناہ کرتی تھیں, اور ان کے اندر کون کون سی ایسی برائیاں تھیں, اللہ رب العالمین نے وہ ساری باتیں ذکر کیا ہے, اور ان قوموں کو اللہ رب العالمین نے کس طرح سے ہلاک و برباد کیا ہے, یہ ساری باتیں ان سورتوں کے اندر ہے. اللہ رب العالمین نے ان تمام قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت کے اندر کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ان میں سے ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کے عوض پکڑ لیا. فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, کچھ لوگوں کو ہم نے آسمان سے پتھر نازل کر کے ہلاک کیا. وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, اور کچھ لوگوں کو ہم نے چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا. وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ, اور کچھ لوگوں کو ہم نے زمین میں دھسا کر کے ہلاک کیا. وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا, اور کچھ لوگوں کو ہم نے پانی میں ڈبو کر کے ہلاک کیا. اللہ نے کہا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, اللہ رب العالمین اس طرح سے عذاب سے دوچار کر کے ان قوموں کو اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے, بلکہ یہ لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے. تو یہ ساری باتیں قرآن مجید کے اندر ہے. جب آدمی پڑھے گا, قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے گا, اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی اپنے طرف سے ہی قرآن مجید پڑھنے لگے, اس کی تفسیر پڑھنے لگے, سمجھنے لگے, ایسا نہیں ہے. درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے, مساجد کے اندر درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے, قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کے اس کی مختصر تفسیر ہے اور میں کلام بیان کرتے ہیں. آپ ان کی مجلسوں میں بیٹھیے, اس کے بعد سیکھیے. جب آپ سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, اس لیے کہ جب اللہ رب العالمین کے بارے میں, اللہ رب العالمین کی معرفت ہمیں حاصل ہوگی تبھی اللہ رب العالمین سے ہم کریں گے. اور جو قاعدہ میں نے شروع میں بتایا کہ جو جس قدر اللہ رب العالمین کی معرفت کرے گا, رکھے گا, اسی قدر وہ اللہ سے ڈرے گا. من کان باللہ عارف کان بھی اخوف. تو اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا خوف یہ بہت اہم عبادت ہے, اور ہمیشہ ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے. اس کی فضیلت بھی ہے, اس کا فائدہ بھی ہے, اس لیے کہ جو آدمی اللہ رب العالمین سے ڈرے گا, اللہ رب العالمین سے خوف پائے گا, ہمیشہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر رہے گا. کوئی بھی کام جب کرے گا اور اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر بیٹھ جائے گا. آدمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے, ان کے ساتھ رویہ کوئی بھی معاملہ ہے, آدمی کو اپنے دل میں اللہ کا ڈر بٹھاتے ہوئے وہ کام کرے. نماز پڑھ رہا ہے, ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. روزہ رکھ رہا ہے یا دیگر عبادتیں کر رہا ہے, ایسے وقت میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے, ہمیشہ خوف کھاتے ہوئے کوئی بھی عبادت ہو, کوئی بھی اعمال ہو کرنا چاہیے. اگر ایسا معاملہ ہے تو یہ بات آپ جان لیں کہ جو اللہ رب العالمین سے
ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی مغفرت اس کے لیے بہت قریب ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں اس کا فائدہ، جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا فائدہ۔ ایک وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک وہ شخص جس نے اپنے اہل و عیال کو یہ وصیت کیا تھا کہ جب میں مر جاؤں گا تو مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا، میرے جسم کو راکھ کر دینا، اور اس راکھ کو فلاں فلاں لگے جا کر کے اڑا دینا، ختم کر دینا، گویا کہ میرا وجود ہی ختم کر دینا۔ اس طرح کی اس نے وصیت کی، اور اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن جب اس کے گھر والے اس کی وصیت پر عمل کر چکے، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اس کے راکھ کو جمع کیا، اور راکھ کو جمع کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس شخص سے پوچھا، کہا کہ تم نے ایسی وصیت کیوں کی کہ تمہیں مرنے کے بعد تم اپنے جسم کو جلا کر کے راکھ کر دینا اور ختم کر دینا؟ وہ آدمی اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ مخافتک یا ربی، اے اللہ رب العالمین یہ کام میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا، تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تو نے میرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا تھا؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں اللہ رب العالمین میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا تو نے میرے ڈر کی وجہ سے جب اس طرح سے کیا ہے تو جا میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس شخص کو بخش دیا۔ تو یہ فائدہ ہے اللہ رب العالمین سے ڈرنا، خوف کھانے کا۔ اسی طرح سے جو آدمی اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، تو وہ آدمی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہے گا جس وقت کوئی سایہ نہیں۔ لوگ پریشان حال ہوں گے، سورج بالکل قریب آ جائے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا جائیں کدھر جائیں، کتنی تکلیف ہوگی، کتنی تکلیف کا عالم ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ کی 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے۔ جو آدمی اللہ رب العالمین سے ڈر گیا اور ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھیں بہہ پڑی، وہ رونے لگا ڈر کی وجہ سے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا اور خوف کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ اور ایک بات ہمیشہ ہم یاد رکھیں کہ 2 خوف اور 2 امن ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو آدمی اللہ رب العالمین سے دنیا میں ڈرے گا، آخرت میں اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ آخرت میں پھر وہ کسی چیز سے نہیں ڈرے گا جو دنیا میں اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اور جو دنیا میں اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرے گا، خوف نہیں کھائے گا، تو آخرت میں ہمیشہ اس کو ڈر ستائے گا۔ جو دنیا میں مطمئن ہو کر کے زندگی گزارے گا، تو آخرت میں اسے ہمیشہ خوف لایا گا۔ اس لیے دنیا میں اللہ رب العالمین سے ڈرو تاکہ آخرت میں اللہ رب العالمین کے مطمئن ہو کر کے رہو۔ تو یہ خوف الہی کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور خوف الہی کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے خوف الہی جو آدمی اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے 2 جنت تیار کر دی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کریں، اور اسی طریقے سے نمازوں کی پابندی کریں، جو اللہ رب العالمین نے جو اعمال ہمارے لیے مکلف کیا ہے اس کو بھی انجام دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ کریں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کروں گا، اس لیے کہ ابھی جو موضوع ہے اور فضیلت الدکتور اجمل منظور مدنی حفیظ اللہ جو آپ کے سامنے خطاب کریں گے، یہ بہت ہی اہم عنوان ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ شیخ محترم کو زیادہ وقت ملے اور تفصیل کے ساتھ وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اسی لیے میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو نیک بنائے، صالح بنائے۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان کو اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا